چونکہ ہم معتقد امامت ہیں، اور امامت ہر عصر کے لیے، ختم نہیں ہوتی امامت، کیونکہ دین ہر عصر کے لیے. اور جیسے پہلے اشارہ کیا تھا ایک گفتگو میں کہ دین چند احکام کا نام نہیں ہے، احکام سے پہلے نظام ہے دین کے اندر، اور سب سے اہم ترین نظام سیاسی ہے. چونکہ تولد میں ہر نظام تعلیم سے پیدا ہوتا ہے، لیکن عملی ہونے میں ہر نظام سیاسی نظام کے سائے میں عملی ہوتا ہے، حتی تعلیمی نظام میں. اگر سیاسی نظام کا سایہ نہ ہو، دین کا کوئی نظام عملی نہیں ہو سکتا، نہ عدالتی نظام، نہ تعلیمی نظام. ولادت میں اور عمل میں یہ فرق ہے. یعنی یوں کہیں جیسے بوڑھا باپ، بچہ باپ سے پیدا ہوا ہے، لیکن یہ بوڑھا باپ بچے کے کندھے کے سہارے چل سکتا ہے، اگر بچہ نہ ہو تو چلنے کے قابل نہیں. سیاسی نظام تعلیمی نظام سے نکلے گا، لیکن تعلیمی نظام بھی سہارا لے گا سیاسی نظام کا، سیاسی نظام میدان فراہم کرے گا اس کو. یعنی سارا دین، مکمل دین عملی اس وقت ہوگا جب یہ سیاسی نظام برپا ہو. حکومت اسلامی کے بغیر دین ایک خیال ہے. اس لیے رسول اللہ نے پہلا کام یہ کیا، جا کر نظام اسلامی قائم کیا، پھر اس کے سائے میں سب کچھ کیا جس سے ہمیں لا تعلق کر دیا گیا. خانقاہیت، اقبال جس کو کہتے ہیں خانقاہیت، ہمیں خانقاہیت کی راہ پر ڈال دیا کہ یہ ہے تمہارا دین. مست شیطان نے جو فارمولہ دیا اپنے چیلوں کو، مست رکھو ذکر و فکر صبحگاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. یعنی اس مسلمان کو مزاج خانقاہی بنا دو، ذکر و فکر میں لگا رہے صبح شام، نظام کی طرف نہ آئی. ولایت فقیہ استمرار امامت ہے. امام خمینی فرماتے ہیں یہ استمرار امامت ہے زمانہ غیبت کبریٰ کے لیے. غیبت کبریٰ کے زمانے میں نظام اسلامی امامیہ آئیڈیالوجی کے نزدیک ولایت فقیہ ہے. یعنی ولایت ہے، ولایت معصوم، پہلے ولایت اللہ ہے، ترتیب ہے. قرآن مجید نے یہی ترتیب ذکر کی ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راقبون. یہ ترتیب ہے ولایت کی. ولی اللہ ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، اللہ کی طرف سے رسول ولی ہیں. پھر وہ جو نماز میں زکوٰۃ دیتے ہیں وہ ولی ہیں، اور جب وہ پردہ غیبت میں چلے جائیں تو ان کا نائب ولی ہے. سلسلہ ولایت ہے. دین ولایت محور ہے، ولایت محور ہے دین. سارا نظام دین کا ولایت کے گرد گھوم رہا ہے. سارا دین نظام، ہر چیز ولایت کے محور میں ہے. چند ولایتیں ہیں، میں ایک فہرست اشارہ کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں. ایک ولایت عمومی ہے. ولایت عمومی کا معنی ہوتا ہے دوستی. ولایت عمومی یا ولایت عوامی، قرآن نے فرمایا ہے کہ مومنین اولیاء ہیں، بعضهم بعضا، بعض کے اولیاء ہیں، یعنی دوست ہیں. ایک ہے ولایت کلامی، عقیدتی ولایت، جو امامت میں جس کا ذکر کیا جاتا ہے، ولایت کلامی. یعنی خداوند تبارک و تعالی کی جانب سے عہدہ امامت، دین دریافت کرنا اور اسے ابلاغ کرنا، پہنچانا. ایک ہے ولایت عرفانی. کسی پہلے وضاحت ہو چکی ہے، اگر وہ آپ تک پہنچائیں وہ کیسٹس، سی ڈیز، یا ان سے استفادہ کر سکتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کبھی توفیق دی اور ان ساری اصطلاحات کی وضاحت کی ضرورت ہے، ابھی صرف فہرست عرض کر رہا ہوں. ولایت عرفانی یعنی مقام قرب با خدا، جس کو ولایت تکوینی یہاں کہا جاتا ہے. ولایت عرفانی یعنی انسان کا مقام قرب اللہ کی ذات کے ساتھ، جتنا مقام قرب ہوگا اتنی ولایت ہے. اور ایک ہے ولایت سیاسی. غدیر میں جس چیز کا اعلان ہوا وہ ولایت سیاسی ہے.
امام خمینی صراحت سے فرماتے ہیں ولایت سیاسی ہے، ولایت عرفانی اس کا نہیں اعلان ہوا، نہ ولایت کلامی کا، نہ ولایت عمومی کا۔ اہل سنت سمجھتے ہیں ولایت عمومی کا اعلان ہوا ہے، دوستی۔ شیعہ کیا سمجھتے ہیں؟ ولایت کلامی یا ولایت عرفانی۔ ولایت کلامی یعنی ولایت تشریعی، و ولایت عرفانی یعنی ولایت تکوینی۔ جو اصل ولایت جس کا اعلان ہوا اہتمام کر کے رسول اللہ نے بیان فرمایا، وہ ولایت بمعنی حاکمیت ہے۔ ولایت یعنی حاکم، امت کا حاکم، امام، پیشوا و رہنما، زمامدار۔ غدیر امیر المومنین کو بعنوان حاکم متعارف کروایا گیا۔ ہمیشہ نظام ولایت ہی رہے گا، ولایت سے ادھر نہیں جانا، اگرچہ اس کا مصداق بدلتا رہے گا۔ جب رسول اللہ کی حکومت تھی ولایت کی حکومت تھی، رسول اللہ ولی تھے وہ والی، رسول اللہ کے بعد امیر المومنین ولی تھے وہ والی۔ جب معصوم پردہ غیبت میں چلے جائیں تو اب غیر معصوم ان کا نائب ہے۔ یہاں ایک شبہہ یہ کیا جاتا ہے کہ غیر معصوم کیسے نائب بن سکتے ہیں، یہ تو معصومین کی زندگی میں ہی ہوتا رہا ہے۔ امیر المومنین کوفہ میں تھے معصوم، لیکن بصرہ، مصر، مدینہ، مکہ، اہواز، خراسان، کرمان، مدائن، یہ ساری ریاستیں ان کے اندر غیر معصومین تھے۔ عثمان ابن حنیف امیر المومنین کی طرف سے والی بصرہ تھے، غیر معصوم۔ مالک اشتر غیر معصوم، محمد ابن ابی بکر غیر معصوم، عبداللہ ابن عباس غیر معصوم۔ 2 درجن والی علی کی حکومت میں تھے، 2 درجن غیر معصوم۔ اور اگر کسی سرزمین کی طرف امام بھیجیں مالک اشتر کو والی بنا پر، میری طرف سے یہ والی ہے تمہارا، اور ہم اسے کہیں واپس چلے جو تم معصوم نہیں ہو۔ علی کے مقرر کردہ معصوم کو اگر کوئی ٹھکرائے تو اس نے علی کو ٹھکرایا۔ یہی ہمیں ائمہ نے فرمایا کہ یہ فقہا جو زمانہ غیبت کبریٰ میں ہم نے ان کو ولایت دی ہے تمہارے اوپر، الراد علیہم کالراد علینا، جس نے ان کو ٹھکرایا اس نے ہمیں ٹھکرایا ہے۔ ولایت سیاسی میں یہ نائب ہے۔ ہر امت کو والی چاہیے، ہر امت کے لیے نظام کی ضرورت ہے۔ اہل سنت کے ہم نظام اسلامی یا نظام اجتماعی خلافت ہے، لیکن امامیہ کے نزدیک امامت ہے، امامت جس کا روح و محور ولایت ہے۔ چونکہ پڑھتے نہیں ہیں، آشنا نہیں ہوتے، دیکھتے نہیں ہیں، حتیٰ علماء نے بھی ایک صفحہ نہیں پڑھا ہوتا۔ یہ پاکستانی علماء کی صفت ہے کہ صدری علوم خدا نے ان کو بہت دیے ہیں، پڑھنے کے بجائے گھڑتے ہیں بہت، ہر چیز کے بارے میں گھڑتے ہیں۔ ایک خطیب نے مجھے کہا کہ آپ جو کچھ پڑھتے ہو ممبروں پر یہ تو بہت آسان ہے، جو کچھ ہم پڑھتے ہیں بہت مشکل ہے۔ میں نے کہا یہ کیسے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ آپ پڑھ کے آ کر بیان کر دیتے ہو، ہمیں گھڑنا پڑتا ہے۔ تم ادھر جو لکھا ہوتا ہے کتاب میں وہ پڑھ کے ادھر آ کے بیان کر دیتے ہو، تو وہ مشکل نہیں ہے، محنت نہیں اس میں کرنی پڑتی، ہمیں وہ سارا مضمون خود گھڑنا پڑتا ہے۔ میں نے بھی غور کیا، دیکھا کہ واقعی پڑھنے سے گھڑنا زیادہ مشکل ہے، گھڑ گھڑ کے ہر چیز رکھی ہوئی ہے۔ کم از کم ارسطو کے بقول کہ اگر فلسفہ رد بھی کرنا ہے تو فلسفہ پڑھنا پڑے گا آپ کو۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ پڑھے بغیر ان کو انسان رد بھی نہیں کر سکتا۔ بعض حکماء کے بقول کہ منطق کو رد کرنے کے لیے بھی منطق ہی چاہیے، یعنی منطق کو رد کرنے کے لیے منطق کو ماننا پڑتا ہے پہلے۔ اور بعض عرفاء کے بقول کہ معاذ اللہ خدا کا انکار کرنے کے لیے بھی خدا کو ماننا ضروری ہے، چونکہ اس انکار سے بھی اس کا اقرار ہوتا ہے۔ ولایت وہ نظام ہے جو قابل انکار نہیں ہے۔ کدھر جائیں گے ولایت سے بھاگ کے؟ کدھر جائیں گے؟ گھر میں جاؤ گے باپ ولی بیٹھا ہوا ہے، آپ کو اللہ نے کیا بنایا ہے؟ ولی بنایا ہے نا۔ باپ کو تو نہیں کہا ڈیموکریسی کا پارلیمنٹ کا نمائندہ ہے، یہ کہا ولی ہے، ولایت دی ہے اولاد کے اوپر، نہ کہ وکالت۔
نمائندہ نہیں ہے بچوں کا کہ بچے یہ کہیں گے یہ ہمارا نمائندہ ہے یہ باپ، ولی ہے یہ تمہارا. یعنی ولایت کو اس طرح خدا نے انسانی نظام میں ڈال دیا ہے کہ اس کی رگ رگ میں تانا بانا بنا دیا ہے ولایت کو. ہر چیز میں ولایت، ہر چیز میں ولایت. کہاں سے جاؤ گے بھاگ کے؟ وہ ایک قصہ گڑا ہوا ہی ہے لیکن بعض اوقات گڑتے بھی بہت خوبصورت ہیں. ایک قصہ ہے نا کہ وہ ایک شخص نے امیر المومنین کے زمانے میں امیر المومنین سے کہا کہ میں علی جو بات کرتے ہیں سچ ثابت ہوتی ہے، میں کوشش کی. یہ ذاکر نے کسی نے پڑھا، اس کو کتاب میں حوالہ نہیں پوچھنا مجھ سے، میں نے بھی سنا ہے کہیں سے، لیکن خوب گڑا ہے جس نے گڑا، ہمارے لیے اچھی مثال. اس نے کہا کہ میں امیر المومنین کو مثلا یہ جو مشہور ہو گیا کہ علی جو کہتے ہیں وہ سچ نکلتا ہے، میں ثابت کروں گا کہ ایسے نہیں ہے. کہا کیسے ثابت کرو گے؟ کہا اب میں جا کر پوچھتا ہوں علی سے کہ میں نے آج کیا کھانا ہے، اور جو وہ کہیں گے میں نے وہ نہیں کھانا. جا کر پوچھا علی سے کہ آج میں نے کیا کھانا ہے. علی نے کہا آج آپ نے کھیر کھانی ہے. اس نے کہا بس پھر سن لیں کہ آج میں نے کھیر نہیں کھانا. کہا ٹھیک ہے جاؤ. دن گھر میں آیا، بیوی سے پوچھا کیا پکا ہے؟ اس نے کہا کھیر پکی ہے. اس نے کہا وہ تو میں نے نہیں کھانی. کہا کیوں؟ کہا اس لیے ادھر میں جھٹلانا ہے، میں نے تو ثابت کرنے کی ان کی ہر بات سچی نہیں ہوتی. اس نے کہا کہ جو پڑوس والوں سے پوچھو کیا پکا ہے. وہ پڑوس میں گئی، جس گھر میں جاتی وہ کہتی کھیر پکائی ہے. وہ تنگ آ کے اس نے کہا چلو دوسرے محلے میں جاتے ہیں. دوسرے محلے میں گیا، لوگوں سے پوچھا، انہوں نے بھی کھیر پکائی ہوئی تھی. سب تنگ آ کے یہ اس محلے سے باہر نکل کے دوسری آبادی کی طرف جانے لگا، کسی اور شہر میں جا کر کھاتا ہوں. لیکن راستے میں اس کو بھوک بھی شدید لگی ہوئی تھی. راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک ریوڑ چر رہا تھا، ایک ملنگ ریوڑ چرا رہا تھا. اس نے اس سے پوچھا بھائی کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں ہے، بہت کچھ ہے. کہا کیا ہے؟ کہا یہ بکریاں ہیں چر رہی ہیں، دودھ ان کا نکالتے ہیں، چاول میں گھر سے لے آیا تھا پکا کے، ابھی دودھ ڈال کے آپ کو کھیر بنا کے دیتا ہوں. اس نے کہا بھائی اسی سے تو بھاگ کے آیا ہوں میں. کہا کیوں بھاگ کے آئے ہو اس سے؟ کہا اس لیے کہ میں نے آج ٹھان لی ہے کہ میں نے وہ چیز نہیں کھانی جو علی نے کہا ہے. تو کہا کہ علی نے کیا کہا؟ کہا علی نے کہا کہ آج تم نے کھیر کھانی اور میں نے عہد کیا کہ میں نے کھیر نہیں کھانی. اس نے اس کو پکڑ لیا. اس نے کہا تم میرے مولا سے ٹکر لیتا ہے. اس نے اس کو پکڑا، گرا کے ڈنڈا رکھا حلق پر، رسی سے باندھ کے بکری کا دودھ نکالا اور اس میں چاول ڈال کے کھیر بنا کے اس کے منہ میں ڈال کے اوپر سے ڈنڈے سے اتارتا تھا اور ساتھ اس کو کہتا تھا کہ کھا کھیر، اور کھلا کے چھوڑی اس کو. عزیزان ولایت سے بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے ولایت سے بھاگ؟ ولایت فقی سے بھاگ کے جاؤ گے، ولایت امام میں پھنس جاؤ گے. ولایت امام سے بھاگ کے جاؤ گے، ولایت رسول میں پھنس جاؤ گے. ولایت رسول سے بھاگ کے چلے جاؤ گے، ولایت اللہ میں گرفتار ہو جاؤ گے اور اللہ کی حکومت سے باہر نہیں جا سکتے. گھر جاؤ گے تو بھی ولایت ہے، باہر نکلو گے تو بھی ولایت ہے. خدا نے کوئی نقطہ چھوڑا ہی نہیں ہے جو ولایت سے خالی. ولایت کا دشمن کدھر جائے گا؟ ولایت کا مخالف کدھر جائے گا؟ وہ اللہ کی حاکمیت سے باہر چلا جائے. اللہ کی حاکمیت سے باہر جانے کا راستہ یہ کہ نیست و نابود. اللہ نے ان کے لیے ٹھکانہ بنایا ہوا ہے جس کا